انسان سب کچھ قربان کر سکتا ہے، عزت قربان نہیں کر سکتا۔ اگر آپ عام سے عام بندے کی زندگی کا بھی جائزہ لیں گے، کسی کو پیسہ بہت پیارا ہے، لیکن جس وقت اس کی صحت کی بات آتی ہے اور اس کو معلوم پڑتا ہے کہ اگر میں 1 کروڑ روپیہ اس آپریشن پہ خرچ نہیں کروں گا تو میں بچ نہیں سکوں گا، تو اب اس کو 1 کروڑ سے بڑا پیار ہے۔ لیکن جب صحت اور پیسے کا آپس میں تقابل آئے گا تو وہ صحت کو ترجیح دے گا، وہ کہے گا کہ میری ساری جائیداد بھی بک جائے لیکن میں تندرست ہو جاؤں۔ لیکن اسی صحت، اسی زندگی اور اسی جان کا مقابلہ جب عزت کے ساتھ آ جاتا ہے، کوئی ایسا زندگی میں مرحلہ آ جائے کہ جہاں پر مرے مٹے بغیر انسان کی عزت باقی نہیں رہ سکتی، غیرت ایمانی کا معاملہ آ گیا ہے، کفار نے للکار دیا ہے یا اور کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہے، تو وہاں پر ایک انسان جس نے اپنی اس زندگی کو بچانے کی خاطر، جس نے اپنی اس صحت کے دوام کی خاطر اپنی پوری جائیداد قربان کر دینے کی ٹھان لی تھی، اب وہ اس زندگی کو، اتنی قیمتی زندگی کو، اتنی قیمتی صحت اور جان کو اپنی عزت کی خاطر پل بھر میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عزت ایک ایسی معراج ہے انسانیت کی کہ اس کی خاطر انسان دنیا کی ہر دولت، دنیا کی ہر آسائش اور دنیا کی ہر وہ چیز قربان کر سکتا ہے کہ جس کو پانے کے لیے اس نے پوری زندگی وقف کر دی ہو۔ تو عزت ایک انسان کا ترہ امتیاز ہے، امیر ہے یا غریب، جیسی بھی انسان زندگی گزارتا ہے، انسانیت میں مسلمان ہو یا غیر مسلم، یہ ایک فطرت میں اللہ نے بات ڈال دی ہے کہ 95% انسانیت کا حصہ اپنی عزت کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ ہاں، چند ایک لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو عزت کے مفہوم کو نہیں سمجھتے اور وہ بے عزتی اور بے شرمی کی زندگی گزارنا گوارا کر لیتے ہیں، لیکن وہ اپنے لالچ کو مرنے نہیں دیتے، اپنے نفس کی تمانیت کی خاطر گویا ان کے نزدیک عزت ان کی پہلی ترجیح نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اوپر دنیاوی خواہشات اور دنیا کی دولت ورنہ 95% لوگ، چاہے وہ امیر ہوں، وہ غریب ہوں، وہ مسلمان ہیں، وہ غیر مسلم ہیں، یہ انسانی شعور میں قدرت کی طرف سے بات یہ رکھ دی گئی ہے کہ جہاں پر عزت کی بات آ جائے گی وہاں پر انسان اپنا سب کچھ قربان کر دے گا۔ اور اس قسم کی مثالیں ہمارے سامنے، ہمارے اپنے معاشرے کے اندر ڈھیروں موجود ہیں۔ لہذا اسلام نے انسان کی اس سوچ کو اور انسان کے اس جذبے کو قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے، اور اسلام تو ہے ہی انسان کو اشرف المخلوقات بنانے کا ضامن، انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا جو سفر ہے، اس سفر کی منزل اسلام ہے، اور اس منزل کا تعین کرنے کی جو چیزیں ہیں وہ اللہ اور اللہ کے پاک محبوب رسول کے احکامات اور ان کے فرامین ہیں، اور حضور کی زندگی ہے، اور حضور کو اسوہ حسنہ ہے کہ جس کے اوپر چل کر انسان اس معراج کو پاتا ہے، جہاں پر انسان کو انسان ہونے پہ ناز ہونے لگتا ہے۔ تو عزت جو ہے یہ مومن کا ترہ امتیاز ہے، یہ انسان کی ودیت میں رکھ دی گئی ہے، عام انسان کی ودیت میں بھی، پھر بندہ مسلمان ہو، پھر بندہ مومن ہو، حضور کا کلمہ پڑھتا ہو، تو پھر اس کے نزدیک اس عزت کو قائم رکھنا، اس شرف انسانی کا ہر وقت لحاظ رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔
اب اس کے اوپر اللہ کے محبوب نے ہمیں جو احکامات ارشاد فرمائے ہیں، میں وہ کچھ چیزیں ضرور عرض کروں گا۔ تو اللہ کے محبوب نے مومن کی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے جو باتیں ارشاد فرمائی، ان میں سے ایک فرمان جو بہت مشہور ہے، حضور نے فرمایا کہ المرء من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، کہ بندے کے اسلام کا حسن یہ ہے، بندے کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے، جس وقت ایک بندہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد اس کی عزت اور اس کے مرتبے اور اس کے شرف کو دوام تب حاصل ہوگا جس وقت وہ تمام لا یعنی اور تمام فضولیات کو ترک کر دے گا۔ اب اس حضور کے فرمان کی روشنی میں جس وقت ہم اپنی زندگی کے اندر جھانکتے ہیں تو 24 گھنٹوں میں ہمارے کتنے ایسے گھنٹے ہیں جو فضولیات کی نظر ہو جاتے ہیں۔ ہم ایسے کاموں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ایسے کاموں کے اندر ہم گفتگو گھنٹوں جاری رکھتے ہیں، ایسے کاموں کی طلب میں ہم کئی گھنٹے صرف کر دیتے ہیں جن کا نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے اور نہ کوئی ان کا اخروی فائدہ ہے۔ اس بنیاد پر ایک مومن کا وقار قائم نہیں رہ سکتا۔ میرے شریف ہمارے حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کبھی کبھی بڑے اچھے موڈ میں ہوتے، مزاح کے موڈ میں ہوتے، اس وقت آپ بڑی میٹھی میٹھی باتیں ارشاد فرماتے۔ تو طالب علم جو ہوتے ہیں ان کی فطرت میں ذرا شرارت ہوتی ہے، تو آپ ان کو اکثر یہ عام خوشی کے موڈ میں اور یوں ہی سمجھ لیں مزاح کے موڈ میں یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اے بچوں، میں ہمیشہ تم کو 3 حالتوں میں دیکھوں، تیسری سے چوتھی حالت میں اگر طالب علم مجھے نظر آیا تو مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا وقت برباد کر رہے، یا تم سوئے رہو، یا تم کھیلتے رہو، یا تم پڑھتے رہو، کیونکہ ان تینوں باتوں کی اس کا جو نتیجہ ہے بہرحال کہیں نہ کہیں وہ تمہارے وجود کو، تمہارے خیالات کو وہ تقویت دینے کا باعث بنے گا۔ جس وقت تم ان 3 کاموں کے علاوہ لگے رہو گے، مثلا لڑکے بیٹھے ہیں 8-10 بیٹھ گئے ہیں، کوئی دین کی بات نہیں ہو رہی، کوئی خاص بات نہیں، محض ایک فضول قسم کی گفتگو کے اوپر وہ گھنٹوں صرف کر دیتے ہیں جس کا نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے اور نہ کوئی اخروی فائدہ ہے، اس چیز کے آپ شدید مخالف تھے۔ تو اس انداز میں یہ ایک میں نے بالکل ایک عام جرنل سی آپ کو ایک مثال دی ہے، اس کو ہم اپنی اوورآل پریکٹیکل لائف کے اندر جب لے کر آتے ہیں تو ہمیں بہت ساری اپنے معاملات میں، اپنی زندگی میں ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، جو بالکل فضول ہیں۔ تو ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اسلام کے اندر رہتے ہوئے اپنے معاملات کا، اپنی ترجیحات کا تعین کرنا ہے اور ہم نے آگے بڑھنا ہے۔